السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 183 سے لے کر ایک رکوع یعنی آیت نمبر 188 تک۔ تو 183 182 آیت نمبر تک ہم لوگ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 قرآن کریم کے ترجمہ کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں سے ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، صیام روزے، کما جس طرح کے، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن روزے رکھنا ہے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کتنے دن روزے رکھنا ہے؟ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن روزے رکھنا ہے، یعنی 30 روزے۔ چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر روزے رکھنا بند کر دو، یعنی اگر 29 ہے مہینے میں تو 29 دن، ورنہ 30 دن۔ فمن کانا، پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اگر تم میں سے، فمن کانا پھر تم میں سے ہو، منکم تم میں سے کوئی ہو، مریضاً مریض ہو، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدتم تو وہ گنتی کے دن جو ہیں وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ فعدتم من ایام اخر، تو وہ اتنی تعداد پوری کر لے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ اگر کوئی مریض ہے، روزے نہیں رکھ پا رہا ہے تو وہ بھائی دوسرے دنوں میں رکھ لیں، یا کوئی سفر پر ہے تو سفر میں اگر کوئی ہے تو روزہ معاف ہوتا ہے۔ سفر میں بھی روزہ اجازت ہوتی ہے، آپ سفر میں نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، سفر شرعی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال اگر کوئی سفر میں رکھ لے تو رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن سفر میں اجازت ہوتی ہے کہ سفر میں بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی پوری کر لیں گے قضا، ٹھیک ہے؟ فعدتم من ایام، تو وہ گنتی پوری کر لے، یعنی ان روزوں کی قضا کر لیں، من ایام اخر دوسرے دنوں میں اگر کوئی مریض ہے۔ آگے دیکھیے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزے رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں یہ جو رخصت تھی، یہ جو اجازت تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ جو سہولت تھی یہ سہولت واپس ہو گئی، لیکن یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ابھی بھی باقی ہے جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں رہی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے فدیے کی جو سہولت ہے وہ ابھی بھی باقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، یُطِيقُونَهُ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن روزہ رکھنے کے بدلے میں، فدیتن ایک فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو شروع میں یہ رخصت تھی، یہ سہولت تھی، وہ سہولت پھر ختم ہو گئی، اب تو روزہ ہی رکھنا ہے اگر آپ صحت مند ہیں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کے علاوہ
اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. فمن تطوع، پھر کوئی شخص اپنے دل کی خوشی سے خیرن کوئی نیکی کرے فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنا تمہارے حق میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور روزے رکھنا، وَأَن تَصُومُوا، اور روزے رکھنا، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتری کا سبب ہے، اور روزے رکھنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہو. تو یہ روزے رکھنا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی برائیاں ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے مقام دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. آگے دیکھیے، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا جس میں، آگے دیکھیے، انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا جس میں قرآن، ہدی للناس، یہ قرآن کیسا ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی اور فرقان کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اور اس قرآن میں کیا کیا ہے؟ اس قرآن میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اس قرآن میں ایسی روشن نشانیاں ہیں جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں، والفرقان، اور جو حق اور باطل میں فرق بتاتی ہیں. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو. تو قرآن جو ہے یہ فرقان بھی ہے. قرآن کے ذریعے ہمیں صحیح غلط پتہ چلتا ہے، حق اور باطل پتہ چلتا ہے. خدا کہتے ہیں صحیح راستہ بتانے والا. تو قرآن جو ہے یہ ہمیں صحیح راستہ بھی بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق اور باطل میں فرق ہمیں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں. آگے دیکھیے، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے. فَمَن شَهِدَ، لہٰذا جو شخص شہیدہ پائے، مِنكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے، شہرہ مہینہ یہ رمضان کا مہینہ، فَلْيَصُمْ، تو وہ روزے رکھے. اسی لیے ہمیں روزے رکھنا چاہیے. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. وَمَن كَانَ، اور جو شخص ہو مریضاً، بیمار ہو، او علی، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں پورے کر لے. آپ بیمار ہیں، روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، یا آپ سفر پر ہیں، سفر شرعی پر، ٹھیک ہے، تقریباً 77 کلومیٹر، بعض علماء کہتے ہیں 80 کلومیٹر بنتا ہے. تو اگر آپ سفر پر ہیں یا آپ مریض ہیں تو آپ اتنے روزے جو آپ کے سفر میں چھوٹ گئے، بیماری میں چھوٹ گئے، وہ دوسرے دنوں میں پورے کر لیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ چاہتا ہے، بکم اليسر، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا. اللہ نے کہا جاؤ، اگر سفر پر ہو تو روزے مت رکھو، بیمار ہو تو روزے مت رکھو، ہے نا، اور اتنے بوڑھے ہو گئے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو فدیہ دے دو. تو اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. آگے دیکھیے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اور اللہ نے اچھا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور تم روزوں کی گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور چاہیے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو, یعنی روزے پورے رکھو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور اللہ کی تکبیر کہو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس پر جو راہ اللہ نے تم کو دکھائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور اس راہ پر جو اللہ نے تم کو دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تکبیرات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے جو عید کی نماز میں پڑھی جاتی ہے نا, اللہ اکبر, اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے, اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے. جب روزے پورے کر لو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. اچھا, کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ رمضان میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور رمضان میں بندوں کی سنتا بھی ہے, رمضان گزرنے کے بعد کیا اللہ نہیں سنے گا؟ تو یہ ذہن میں کسی کا آ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لہٰذا وہ بھی میری بات کو دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم سنتے ہیں, رمضان کے علاوہ میں بھی تم جب چاہو گے, جیسے چاہو گے, جس طرح چاہو گے, ہمیں پکارو گے نا, ہم تمہاری پکار کو سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سألک آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے متعلق فإنی تو آپ فرما دیجئے پیغمبر فإنی قریب کہ فإنی قریب میں قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اتنا قریب ہوں کہ میں پکارنے والے کی اجیب میں سنتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو اذا دعانی جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی اب اس بندے کو میرے بندے کو بھی جو مجھے پکارنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ فلیستجیبوا لی کہ وہ میری بات دل سے قبول کرے. ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لے کر آئے. لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں تو ضرورت کیا ہے ادھر ادھر بھاگنے کی؟ بھائی کہ ادھر چلے گئے, ادھر بھاگ گئے, ادھر بھاگ گئے, ضرورت کیا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال کیا گیا ہے, احل حلال کیا گیا ہے, لکم تمہارے لیے, لیلۃ الصیام حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے, لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں, الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کو. رمضان پہلے کیا ہوتا تھا جب شروع میں رمضان فرض کیے گئے تھے رمضان کے روزے, تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی آپ سو گئے یعنی افطار کرنے کے بعد آپ جب تک جاگ رہے ہو جب تک تو آپ کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا سا بھی سو جائے تو اس کے لیے رات کے وقت نہ کھانا جائز ہوتا تھا, نہ جماع کرنا, نہ صحبت کرنا جائز ہوتا تھا. اب ایسے کیا ہوتا تھا کہ بعض حضرات سے اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور ہو جاتی تھی, ہے نا, کہ رات میں جماع کر لیا, بیوی سے ہم بستری کر لی, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اب یہ حکم ختم, اب رات میں تم جتنا چاہو کھاؤ پیو, صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک جتنا چاہو کھاؤ اور پیو,
اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، اور جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں رمضان کی راتوں میں، الرفث بلا تکلف، بے تکلف صحبت کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم، یہ بیویاں لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو غلطیاں تم سے ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا۔ علم اللہ، اللہ کو علم تھا، انکم کنتم، کہ بلا شبہ تم، تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ جو کچھ بھی تم سے ہوا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب افطار کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک تم خوب کھاؤ پیو، اپنی بیویوں سے صحبت کرو، اور جو کچھ ہوا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، چنانچہ فَالْآنَ، تو اب، بَاشِرُوهُنَّ، تم اپنی بیویوں سے صحبت کر لیا کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بیوی سے صحبت کرتے وقت نیت اولاد کی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ تو صحبت اور نکاح کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، اولاد کی پیدائش، توالد و تناسل، ٹھیک ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سحری کا ٹائم کب سے لے کر کب تک ہے، اور افطار کا ٹائم، سحری کا ٹائم کب سے کب تک ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری، جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، تب تک کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس وقت چونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں، نیٹ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے نا وہ اسی نشانیوں سے پتہ لگاتے تھے کہ کس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، جب تک کہ ممتاز نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، لکم، تم پر، خیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، خیط الاسود، سیاہ دھاری سے، صبح کی سفید دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، تب تک کھاؤ اور پیو۔ تو یہ اس وقت کا سحری کا ٹائم جب ختم ہونے کو ہوتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سحری کے ٹائم کو، ٹھیک ہے۔ اب تو بہت آسان ہے، آگے دیکھیے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، یعنی افطار کا ٹائم شروع ہونے تک روزہ رکھو۔ تو صبح سحری کے ٹائم سے لے کر افطار کے ٹائم شروع ہونے تک، صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہنے کے نام کو روزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے ثم اتم الصیام، پھر اس کے بعد روزہ رکھو، الی اللیل، رات تک، یعنی افطار کا ٹائم شروع ہونے تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں سے ہم بستری مت کرو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں سے ہم بستر مت ہو،
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ جتنے بھی احکام بیان کیے گئے، سحری کا ٹائم، افطار کا ٹائم، بیویوں سے جماع، کھانا پینا، اللہ بیان فرما رہا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ساری کی ساری حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو تم ان کے قریب ہی مت جاؤ. اللہ نے سرکل ایک دائرہ کھینچ دیا نا کہ دیکھو یہاں جانا ہے یا نہیں جانا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اب اسی دائرے میں رہو. اللہ کی یہ حدود ہیں. فلا تقربوها، تو تم ان کے قریب مت جاؤ. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لہذا اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. آگے دیکھیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کر جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، اور مقدمے حاکموں کے پاس اس مقصد سے مت لے کر جاؤ کہ تم لوگوں کے مال حاصل کر لو. اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال بالباطل ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس لے کر جاؤ. لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں میں سے کوئی حصہ، بالإثم، ہڑپ کر گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو، سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط بات ہے، پھر بھی تم لوگوں کے مال کو کھا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے مال آپس میں مت کھاؤ. تو مجھے امید ہے آج کا قرآن کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. 188 آیت نمبر تک ہم لوگ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں. دعاؤں کی گزارش ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کی کلاس آپ کو کیسی لگی.